اس کی مثالیں دیں اور اسی طرح اس کی نعمتوں کا استعمال کیا، پھر ناشکری کی اور اس کی عبادتوں میں غیروں کو شریک کیا۔ اب اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، روزی رساں ہے اور جو ہماری ہر موڑ پہ حفاظت کرتا ہے، ہم اس اللہ کی عبادت نہ کر کے غیروں کی عبادت کریں یا اس کی عبادت میں غیروں کو ہم شریک اور پارٹنر بنائیں، تو اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اب ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں اگر رسوا نہیں کرے گا تو مجھے بتائیے کہ کیا کرے گا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 192 میں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے قیامت میں آخرت میں جہنم رسید کر دیا، تو نے اسے گویا ذلیل و رسوا کر دیا، اور کفار و مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ بات اچھی طرح جان لو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے۔ کفار و مشرکین کی رسوائی کئی طریقے سے ہوگی، جیسا کہ میں نے بتایا ان کے چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑیں گی، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قبر سے نکلنے کے وقت سے ہی ان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے، قبر سے نکلنے کے وقت سے ہی ان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کفار و مشرکین جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، جب انہیں ہانک کر لایا جائے گا تو وہ نارمل چال نہیں چلیں گے، اسی طریقے سے وہ پیروں کے بل نہیں چلیں گے، چہرے کے بل ان کو چلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ان کی شکل و صورت قد و قامت چونٹی کی طرح کر دی جائے گی، لوگ ان کو اپنے پیروں سے، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، متکبرین ہیں، جبارین ہیں، ان کو چونٹی کی طرح لوگ اپنے پیروں سے روکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ رسوائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ بچائے ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے۔ اسی طریقے سے چند اور لوگ جو ہیں جنہیں قیامت کے دن رسوا کیا جائے گا، انہی میں سے ایک غدار ہوگا جو عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، جو غدر سے کام لیتا ہے، اور عجیب و غریب رسوائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یرفع لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جو عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، اور جھنڈا بھی کہاں؟ ایک روایت میں عند استی، اس کے چوتر کے پاس ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، سارے لوگ اسے دیکھ کر پہچان جائیں گے، اور اس جھنڈے پر لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے۔ اللہ اکبر، جھنڈے پہ لکھا ہوگا، سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے کہ یہ آدمی دنیا میں غداری کیا کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص جس کی بہت زیادہ رسوائی ہوگی قیامت کے دن، وہ ہے خائن، خیانت کرنے والا، اللہ کے مال میں خیانت کرنے والا، مال غنیمت میں خیانت کرنے والا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا مال غنیمت میں، اسی طرح اللہ کے مال میں قیامت کے دن اسے لاد کر لائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اے لوگوں قیامت کے دن تمہیں میں اس حال میں نہ پاؤں کہ کوئی شخص اپنی گردن پہ اونٹ لادے ہے، وہ اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں گا کہ آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی بکری لادے ہوگا، کوئی گائے لادے ہوگا، اور وہ آواز بھی لگا رہی ہوگی۔ یہ رسوائی کی کتنی بھیانک شکل ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ کے نام پہ لاتا ہے اور اس میں خیانت کر جاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو اپنے کندھے پر لاد کر لائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے جب مال غنیمت وہ جمع کرتے تھے، ایک سوئی دھاگا بھی جو ہے وہ لا کر یہاں جمع کر دو، ورنہ یہ سوئی دھاگا بھی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا بغیر اجازت کے اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الغلول عار ونار وشنار علی اہلہ یوم القیامہ، جو لوگ خیانت کرتے ہیں یہ خیانت قیامت کے دن رسوائیوں میں یہ خیانت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ تو ہمیں اس سے بہت زیادہ دامن بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات ناظرین کرام، ایک ایسا شخص جس کی بھیانک انداز میں رسوائی ہوگی، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری، اپنے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من سمع سمع اللہ بہ، جو سناتا ہے اللہ اسے بھی سنا دیتا ہے، ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو دکھاتا ہے اللہ اسے بھی دکھا دیتا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے رسوا کر دے گا، یعنی اسے اس کے عمل کا ثواب دکھائے گا پھر محروم کر دے گا۔ یعنی اللہ جل شانہ اس کو دکھائیں گے، بندہ دیکھ یہ عمل جو تو نے کیا اگر میرے لیے کیا ہوتا تو اس کا ثواب تو میرے پاس پاتا، لیکن تو نے میرے لیے نہیں کیا، دنیا والوں کے لیے کیا، تو میرے لیے تمہارے پاس
کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کہا جائے گا دکھاوا کرنے والوں سے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ملے تو وہی لے لو، مجھے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن یہ چند لوگ جن کی بہت زیادہ فضیحت ہونے والی ہے، رسوائی ہونے والی ہے، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسلٹ سے بچائیں، دنیا میں ہمیں انسلٹ کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو آخرت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسوائی سے بچا لیا جائے تو ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہوگا، اللہ اور قدم پھونک کر رکھنا ہوگا، اللہ ہمیں بڑے دن کی رسوائی سے بچائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ اس کی مثالیں دیں اور اسی طرح اس کی نعمتوں کا استعمال کیا، پھر ناشکری کی اور اس کی عبادتوں میں غیروں کو شریک کیا۔ اب اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، روزی رساں ہے اور جو ہماری ہر موڑ پہ حفاظت کرتا ہے، ہم اس اللہ کی عبادت نہ کر کے غیروں کی عبادت کریں یا اس کی عبادت میں غیروں کو ہم شریک اور پارٹنر بنائیں، تو اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اب ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں اگر رسوا نہیں کرے گا تو مجھے بتائیے کہ کیا کرے گا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 192 میں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے قیامت میں آخرت میں جہنم رسید کر دیا، تو نے اسے گویا ذلیل و رسوا کر دیا، اور کفار و مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ بات اچھی طرح جان لو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے۔ کفار و مشرکین کی رسوائی کئی طریقے سے ہوگی، جیسا کہ میں نے بتایا ان کے چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑیں گی، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قبر سے نکلنے کے وقت سے ہی ان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے، قبر سے نکلنے کے وقت سے ہی ان کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کفار و مشرکین جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، جب انہیں ہانک کر لایا جائے گا تو وہ نارمل چال نہیں چلیں گے، اسی طریقے سے وہ پیروں کے بل نہیں چلیں گے، چہرے کے بل ان کو چلایا جائے گا، اسی طریقے سے ان کی شکل و صورت قد و قامت چونٹی کی طرح کر دی جائے گی، لوگ ان کو اپنے پیروں سے، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، متکبرین ہیں، جبارین ہیں، ان کو چونٹی کی طرح لوگ اپنے پیروں سے روکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ رسوائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ بچائے ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے۔ اسی طریقے سے چند اور لوگ جو ہیں جنہیں قیامت کے دن رسوا کیا جائے گا، انہی میں سے ایک غدار ہوگا جو عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، جو غدر سے کام لیتا ہے، اور عجیب و غریب رسوائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یرفع لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جو عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، اور جھنڈا بھی کہاں؟ ایک روایت میں عند استی، اس کے چوتر کے پاس ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، سارے لوگ اسے دیکھ کر پہچان جائیں گے، اور اس جھنڈے پر لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے۔ اللہ اکبر، جھنڈے پہ لکھا ہوگا، سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے کہ یہ آدمی دنیا میں غداری کیا کرتا تھا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص جس کی بہت زیادہ رسوائی ہوگی قیامت کے دن، وہ ہے خائن، خیانت کرنے والا، اللہ کے مال میں خیانت کرنے والا، مال غنیمت میں خیانت کرنے والا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا مال غنیمت میں، اسی طرح اللہ کے مال میں قیامت کے دن اسے لاد کر لائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اے لوگوں قیامت کے دن تمہیں میں اس حال میں نہ پاؤں کہ کوئی شخص اپنی گردن پہ اونٹ لادے ہے، وہ اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں گا کہ آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی بکری لادے ہوگا، کوئی گائے لادے ہوگا، اور وہ آواز بھی لگا رہی ہوگی۔ یہ رسوائی کی کتنی بھیانک شکل ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ کے نام پہ لاتا ہے اور اس میں خیانت کر جاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو اپنے کندھے پر لاد کر لائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے جب مال غنیمت وہ جمع کرتے تھے، ایک سوئی دھاگا بھی جو ہے وہ لا کر یہاں جمع کر دو، ورنہ یہ سوئی دھاگا بھی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا بغیر اجازت کے اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الغلول عار ونار وشنار علی اہلہ یوم القیامہ، جو لوگ خیانت کرتے ہیں یہ خیانت قیامت کے دن رسوائیوں میں
یہ قیامت جو ہے وہ بدل جائے گی. تو ہمیں اس سے بہت زیادہ دامن بچانے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات ناظرین کرام، ایک ایسا شخص جس کی بھیانک انداز میں رسوائی ہوگی، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری، اپنے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سمع سمع اللہ بہ، جو سناتا ہے اللہ اسے بھی سنا دیتا ہے، ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو دکھاتا ہے اللہ اسے بھی دکھا دیتا ہے. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے رسوا کر دے گا، یعنی اسے اس کے عمل کا ثواب دکھائے گا، پھر محروم کر دے گا. یعنی اللہ جل شانہ اس کو دکھائیں گے، بندہ دیکھ یہ عمل جو تو نے کیا اگر میرے لیے کیا ہوتا تو اس کا ثواب تو میرے پاس پاتا، لیکن تو نے میرے لیے نہیں کیا، دنیا والوں کے لیے کیا، تو میرے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن کہا جائے گا دکھاوا کرنے والوں سے، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ملے تو وہی لے لو، مجھے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو قیامت کے دن یہ چند لوگ جن کی بہت زیادہ فضیحت ہونے والی ہے، رسوائی ہونے والی ہے، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسلٹ سے بچائیں، دنیا میں ہمیں انسلٹ کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو آخرت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسوائی سے بچا لیا جائے تو ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہوگا، اللہ اور قدم پھونک کر رکھنا ہوگا. اللہ ہمیں بڑے دن کی رسوائی سے بچائے، آمین وما توفیق الا باللہ. اس کی مثالیں دی.